الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج سورہ فاتحہ کی 5ویں آیت اہدنا الصراط المستقیم کی مختصر تشریح کا ارادہ ہے، لیکن اس سے قبل کہ اس کی تشریح کی جائے شروع سے ایک مرتبہ ترجمہ دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو بدلہ کے دن کے مالک ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ اہدنا الصراط المستقیم کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلائیے۔ اس آیت میں بندے کی دعا ہے اپنے رب سے، سیدھے راستے کی ہدایت طلب کر رہا ہے بندہ۔ شروع میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ سورہ فاتحہ 7 آیتوں پر مشتمل ہے۔ شروع کی 3 آیتوں میں اللہ کی حمد و ثنا کا بیان ہے، اور اخیر کی 3 آیتوں میں بندے کی دعا ہے، اور درمیان کی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ دعا اور اللہ کی حمد و ثنا کے درمیان مشترک ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، اس میں دعا ہے، ہدایت اور صراط مستقیم کی رہنمائی بندہ اللہ تعالیٰ سے طلب کر رہا ہے، اور آگے کی 2 آیتوں کے اندر اسی صراط مستقیم کی تعیین کی گئی ہے، مثبت پہلو سے اور منفی پہلو سے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اس آیت کے اندر 2 باتیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہدایت کے کیا معنی ہیں، اور دوسرے یہ کہ صراط مستقیم سے کیا مراد ہے، صراط مستقیم کسے کہتے ہیں۔ پہلی بات کہ ہدایت کے کیا معنی ہیں، یہ ہدایت کے معنی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے بسا اوقات قرآن کریم کی بعض آیتوں میں انسان کو سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ آخر یہاں پر کیا مراد ہے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کہیں تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ کی ہدایت ہر ایک کے لیے عام ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا یہدی القوم الظالمین لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اسی طرح سے کہیں پر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو ہادی کہا ہے، ہادیا و مبشرا و نذیرا، اور کہیں پر یہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ فرمایا ہے انک لا تہدی من احببت، یہ فرمایا کہ آپ جسے چاہیں ہدایت دینا ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو آخر ہدایت کے کیا معنی ہیں؟ جب ہدایت کے معنی اچھی طرح انسان سمجھ جاتا ہے تو پھر یہ سب سوالات خود بخود حل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہدایت کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہدایت کے کیا معنی ہیں؟ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مفردات القرآن کے اندر لکھتے ہیں کہ ہدایت کے معنی ہے رہنمائی کرنا، منزل مقصود کی طرف رہنمائی کرنے کو ہدایت کہتے ہیں۔ پھر اس ہدایت کے مختلف درجات ہیں۔ ہدایت کئی درجے ہیں، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ رہنمائی کرنے کے مختلف درجات ہیں۔ رہنمائی یا ہدایت کا ایک درجہ تو عام ہے، اور اتنا عام ہے کہ اس کے اندر انسان تو انسان، اللہ کی تمام مخلوقات، چاہے وہ حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، ساری کی ساری چیزیں شامل ہیں۔ یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ آخر دنیا کی ان بے جان چیزوں، پتھروں اور لکڑیوں اور دوسری بے جان چیزوں کو ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن کریم کی تعلیمات کے مطابق دنیا کی ہر چیز کے اندر، دنیا کے ذرے ذرے کے اندر حیات بھی ہے، احساس بھی ہے، شعور بھی ہے۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں ان تمام کے اندر اللہ تعالیٰ نے حیات بھی رکھی ہے، احساس بھی رکھا ہے، اور عقل و شعور بھی رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ فرق ہے کسی میں زیادہ اور کسی میں کم۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ،
کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ تمام اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی پاکی اور اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ کہ لیکن اے لوگو تم ان کی تسبیح کو، ان کی پاکی بیان کرنے کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اے لوگو کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں میں اور زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں وہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ اور ہوا میں فضا میں پر کھول کر اڑنے والے پرندے، اور اسی طرح كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ فرق کہ ہر چیز اپنے دعا کو اور اپنی تسبیح کو اور اپنی پاکی بیان کرنے کو سمجھتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی ہر چیز کے اندر حیات بھی ہے، احساس بھی ہے اور عقل و شعور بھی ہے۔ تو ہدایت کا ایک معنی تو عام ہے، اور وہ اتنا عام ہے کہ حیوانات، نباتات، جمادات ہر چیز کو شامل ہے۔ ہم آئے دن مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو چیزیں ہیں یہ تمام کی تمام اپنی ڈیوٹیاں اور اپنے مقررہ فرائض کو بخوبی انجام دے رہے ہیں۔ جس چیز کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے وہ چیز اس مقصد کے مطابق کام کر رہی ہے، اس مقصد سے وہ چیز منحرف نہیں ہوتی، اس مقصد سے وہ چیز نہیں ہٹتی۔ آپ دنیا کو چھوڑیے، اپنے اندر ہی غور کر کے دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کے اندر آنکھ بھی دی ہے، کان بھی دیے، ناک بھی دی ہے، منہ بھی دی، زبان بھی دی۔ آپ ایک چیز کو اپنے زبان پر رکھیے تو زبان اس کا ذائقہ تو بتا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر خوشبو ہے یا بدبو ہے یہ زبان نہیں بتا سکتی، یہ ناک بتائے گی۔ جبکہ چیز زبان پر رکھی ہے، زبان سے زیادہ قریب ہے، ناک سے دور ہے، لیکن پھر بھی ناک اس کو بتا رہی ہے، زبان اس کو نہیں بتا رہی۔ انسان زبان سے کوئی بات بولتا ہے، اس کے معنی کا ادراک کان کرتا ہے، ناک نہیں کرتی، جبکہ کان کے مقابلے میں ناک اس بات سے اور اس زبان سے زیادہ قریب ہے۔ انسان آنکھ سے کسی چیز کے کلر کو معلوم کرتا ہے، لیکن آنکھ سے اس چیز کے مہک کو اور اس چیز کی لذت کو نہیں بتا سکتا۔ یہ جو ہر اعضاء اپنے اپنے مقصد میں کام کر رہے ہیں یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا نتیجہ ہے۔ اسی ہدایت کی وجہ سے یہ چاند، سورج، ستارے اور دنیا کی مختلف چیزیں اپنی اپنی ڈیوٹی کو انجام دے رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے۔ تو ہدایت کے ایک تو معنی عام ہے جو دنیا کی ہر چیز کو حاصل ہے۔ ہدایت کے دوسرے معنی ہیں جو اس سے کچھ خاص ہے، اور وہ ہے اراءۃ الطریق۔ عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، زبانی رہنمائی کر دینا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پٹنہ جانا ہے۔ آپ نے کہا کہ بھائی یہاں سے کچہری چلے جاؤ، اور کچہری میں بس ملے گی یا آٹو، اس سے تم چلے جانا بختیار پور، اور بختیار پور سے 4 لین سے گاڑی پکڑ کے تم چلے جاؤ گے پٹنہ۔ اب دیکھیے یہ آدمی کچہری جائے گا، ممکن ہے کہ وہ بختیار پور کی گاڑی بھی پکڑ لے اور آپ کے بتانے کے مطابق وہ پٹنہ بھی پہنچ جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آدمی الٹی گاڑی پکڑ لے اور بختیار پور جانے کے بجائے وہ مقامہ چلا جائے، تو یہ بھی ممکن ہے۔ اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق۔ تو ہدایت کا دوسرا درجہ یہ ہے، اور ہدایت کا تیسرا درجہ ہے ایصال الی المطلوب۔ ایصال الی المطلوب کا مطلب ہوتا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی آتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ مجھے پٹنہ جانا ہے، اور اتفاق سے آپ پٹنہ جا رہے تھے، آپ نے کہا کہ بھائی میں بھی پٹنہ ہی جا رہا ہوں، آؤ میرے گاڑی میں بیٹھ جاؤ، اور اسے آپ نے گاڑی میں بیٹھایا اور آپ نے پٹنہ جا کر کے کہا کہ یہ پٹنہ ہے، بس یہاں اتر جاؤ۔ یہ دونوں ہدایت ہے، دونوں رہنمائی ہے، لیکن پہلی صورت میں انسان کو منزل مقصود تک پہنچنا یہ ضروری نہیں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ انسان منزل مقصود تک پہنچ بھی جائے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ وہاں تک نہ پہنچ سکے، وہ راستے سے بھٹک جائے۔ اور یہ جو دوسری صورت ہے، بلکہ تیسری صورت ہے ایصال الی المطلوب، اس میں انسان منزل مقصود تک پہنچ جائے گا، اس میں بھٹکنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہدایت کے ایک معنی تو عام ہے جو ہر چیز کو حاصل ہے، اور ہدایت کا دوسرا معنی خاص ہے اس سے۔ یہ ہدایت اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرتے ہیں جس کو عرف کے اندر ذوی العقول کہا جاتا ہے، یعنی انسان اور جنات۔ اور ہدایت کا تیسرا درجہ جس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں، یہ بھی انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو ہدایت کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے جو بالکل عام ہے، اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو حاصل ہے، اور دوسرا درجہ وہ ہے جس کو اراءۃ الطریق کہتے ہیں، زبانی رہنمائی کرنا۔
اور تیسرا درجہ ہے جس کو ایصال الی المطلوب کہتے ہیں، یعنی منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ اس تیسرے درجے کو توفیق بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہدایت کے 3 درجے ہوئے، ان میں سے پہلا درجہ اور تیسرا درجہ یہ براہ راست اور بلا واسطہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، یعنی کسی انسان میں، کسی نبی یا کسی ولی میں یہ قوت نہیں کہ وہ کسی انسان کو پہلے درجے کی ہدایت دے دے یا تیسرے درجے کی ہدایت دے دے۔ نبی اور ولی کا فعل ہدایت کے دوسرے درجے سے متعلق ہے، زبانی رہنمائی کرنا۔ جب ہدایت کے یہ تینوں معنی سمجھ میں آ گئے تو اب اس کے اوپر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ خود بخود حل ہو جائیں گے۔ مثلا یہ کہ قرآن کریم میں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ہم نے ہر چیز کو ہدایت دی ہے، جیسے ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اعطیٰ کل شیء خلقہ ثم ہدیٰ، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدائش عطا کی، خلقت عطا کی اور پھر ہر چیز کو ہدایت دی۔ اب یہاں جو ہر چیز کو ہدایت دینے کی بات ہے، اس سے مراد وہ ہدایت ہے جو عام ہے، تمام مخلوق کو شامل ہے، تو یہاں پر ہدایت کا پہلا درجہ مراد ہے۔ اسی طریقے سے سبح اسم ربک الاعلی میں ہے الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، یہاں بھی جو ہدایت ہے اس ہدایت سے مراد ہدایت کا پہلا معنی ہے کہ عام ہدایت، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ہدایت دی۔ تو جہاں کہیں بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی ہے، ہر چیز کو ہدایت دی ہے، تو اس سے مراد ہدایت کا پہلا معنی ہوتا ہے۔ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم ظالموں کو اور فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتے، تو وہاں پر ہدایت کا تیسرا درجہ مراد ہوتا ہے کہ ہم ہدایت کا تیسرا درجہ یعنی توفیق ہم اس کو نہیں دیتے، ایصال الی المطلوب والی ہدایت مراد ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انبیاء کرام کے بارے میں جہاں یہ کہا گیا کہ انبیاء کرام ہادی ہیں، ہدایت کرنے والے ہیں، رہنمائی کرنے والے ہیں، تو وہاں پر ہدایت سے دوسرا درجہ مراد ہوتا ہے کہ انبیاء کرام رہنمائی کرنے والے ہیں، ان کو صحیح راستہ دکھلانے والے ہیں۔ اور جہاں یہ کہا گیا کہ انک لا تہدی من احببت، کہ آپ جسے چاہیں ہدایت دینا، آپ ہدایت نہیں دے سکتے، تو وہاں پر ہدایت کے تیسرے معنی مراد ہے کہ آپ اس کو توفیق نہیں دے سکتے، منزل مقصود تک پہنچانا اور توفیق دینا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو ہدایت کے اس معنی کو اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ ہدایت کے معنی ہے رہنمائی کرنا، اور اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تو بالکل عام ہے جو اللہ کی ہر مخلوق کو حاصل ہے، چاہے وہ حیوانات ہو، نباتات ہو، جمادات ہو، اور ہدایت کا دوسرا معنی ہے اراۃ الطریق، یعنی رہنمائی کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے اس مخلوق کے ساتھ خاص ہے جس کو عرف کے اندر ذوی العقول کہا جاتا ہے، یعنی انسان اور جنات۔ اور ہدایت کا تیسرا درجہ یہ ہے ایصال الی المطلوب، یعنی منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ یہ 3 درجے ہیں ہدایت کے۔ عربی زبان میں اس کی پہچان کے لیے کہ کہاں پر ہدایت کے معنی ایصال الی المطلوب ہے اور کہاں پر ہدایت کے معنی اراۃ الطریق ہے، یعنی کہاں پر ہدایت کے معنی زبانی رہنمائی کر دینا ہے اور کہاں پر ہدایت کے معنی منزل مقصود تک پہنچا دینا ہے، اس کی پہچان عربی زبان میں الا کے ذریعے سے ہوتی ہے کہ اگر ہدایت کے لفظ کے بعد الا آ جائے تو وہاں پر منزل مقصود تک پہنچانا نہیں ہوتا، وہاں صرف زبانی رہنمائی کرنا ہوتا ہے۔ اور اگر ہدایت کے لفظ کے بعد الا کا لفظ نہ آئے تو وہاں پر معنی منزل مقصود تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اب اہدنا الصراط المستقیم میں دیکھیے تو اہدنا یہ ہدایت کا لفظ تو آیا، لیکن اس کے بعد الا کا لفظ نہیں ہے، یعنی اہدنا الی الصراط المستقیم نہیں ہے، بلکہ اہدنا الصراط المستقیم الا کے بغیر آیا ہے ہدایت کا لفظ۔ تو یہاں پر ایصال الی المطلوب ہے، گویا بندہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے، یہ نہیں کہ سیدھے راستے کی رہنمائی کر دیجئے، بلکہ بندہ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجئے۔ تو یہ تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ ہدایت کے معنی۔ دوسری بات اس آیت سے متعلق یہ ہے کہ صراط مستقیم کے کیا معنی ہے۔ صراط مستقیم کے لفظی معنی تو ہے سیدھا راستہ، لیکن اس سے مراد ہے راہ اعتدال۔ ایک ہے افراد کا راستہ اور ایک ہے تفرید کا راستہ۔ افراد کہتے ہیں حد سے آگے بڑھ جانے کو، حد سے گزر جانے کو، اور تفرید کہتے ہیں حد سے اتر جانے کو۔ نہ تو حد سے آگے بڑھنا صحیح ہے اور نہ حد سے اتر جانا صحیح ہے، درمیان کا جو راستہ اس کو راہ اعتدال کہتے ہیں۔ آپ اس کو 2-3 مثالوں سے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، ہر جگہ موجود نہیں ہے، ایک نظریہ یہ ہے۔
اس نظریے کو آپ تفرید کا نظریہ کہہ سکتے ہیں۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر جگہ موجود ہے، یہ افراد کا نظریہ ہے۔ یہ دونوں نظریے غلط ہیں۔ درمیان میں ایک نظریہ ہے جو اعتدال کا نظریہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ ہوا اعتدال کا نظریہ ان دونوں افراد اور تفرید کے درمیان۔ اسی طرح سے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ سلام کرو اور مصافحہ کرو تو مصافحہ ایک ہاتھ سے کرو، دو ہاتھوں سے مصافحہ نہ کرو۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ مصافحہ بھی کرو اور مصافحے کے ساتھ ساتھ گھٹنے بھی ٹیکو، سلام جس کو کیا اس کے سامنے جھکو بھی، عقیدت اور محبت سے اس کے سامنے جھک بھی جاؤ۔ یہ دونوں نظریے غلط ہیں، ایک افراد ہے دوسری تفرید ہے۔ درمیان کا نظریہ یہ ہے کہ سلام کرو تو مصافحہ کرو، ایک ہاتھ سے نہ کرو، دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرو، لیکن جس کو سلام کیا اس کے سامنے جھکو نہیں۔ یہ درمیان کا نظریہ ہوا، اس کو اعتدال کہتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی درود و سلام پڑھتا ہے تو چاہے وہ آپ کے روضہ اقدس کے پاس جا کر پڑھے یا اپنے گھر میں بیٹھ کر پڑھے، کسی بھی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس درود و سلام کو براہ راست نہیں سنتے، ان کو فرشتہ پہنچاتے ہیں۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ انسان چاہے اپنے گھر میں بیٹھ کے پڑھے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جا کر پڑھے، دونوں صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست درود و سلام کو سنتے ہیں۔ یہ دونوں نظریے غلط ہیں۔ تیسرا نظریہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر درود و سلام پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک فرشتے پہنچاتے ہیں، اور اگر آپ کے روضہ اقدس پر جا کر کوئی پڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست اس کو سنتے ہیں۔ یہ درمیان کا نظریہ ہے۔ تو اہدنا الصراط المستقیم کے معنی ہے سیدھا راستہ، اور اس سے مراد ہے راہ اعتدال۔ آگے کی دو آیتوں کے اندر اسی راہ اعتدال کی اور اسی صراط مستقیم کی تشریح کی گئی ہے، مثبت انداز میں بھی اور منفی انداز میں بھی۔ انشاءاللہ کل اس سلسلے میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم کی توفیق عطا فرمائے۔